السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج آپ حضرات کو درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10 یعنی میٹرک والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ یعنی احمد فراز کی لکھی ہوئی دولت درد کو دنیا سے چھپائے رکھنا یعنی سبق نمبر 29 تک اس سے پہلے میں پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں مکمل آپ حضرات کو 5 سبق پڑھانے جا رہا ہوں سبجیکٹو، یعنی سبق نمبر 30، 31، 32، 33 اور 34، یعنی مکمل 34 سبق تک آج سبجیکٹو پڑھاؤں گا، یعنی آج کمپلیٹ 5 سبق ہونے جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات پوری ویڈیو کو انتم تک دیکھیں گے، اور یہی وہ کوشچن ہے جس کو پڑھ کر اس سے پہلے اسٹوڈنٹس نے 98 نمبر لایا۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ میں وہ بھی خاصیت ہے، اللہ نے ہر ایک کو کیا ہے صلاحیت دیا ہے، دماغ اور ذہن دیا ہے، آپ بھی انشاءاللہ 98 نہیں بلکہ 99 نمبر لا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، ایک دن اور بچ گیا ہے، اس کے بعد سبجیکٹو کے بعد آبجیکٹو میں پڑھاؤں گا، آپ بنے رہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ہے مختصر ترین سوالات ما جوابات، یعنی دولت درد کو دنیا سے چھپا رکھنا یا چھپا رکھا ہے، یہ احمد فراز کی لکھی ہوئی کیا ہے نظم ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے کہ احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سیدھا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ احمد فراز کی پیدائش سن 1933 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ احمد فراز کہاں پیدا ہوئے، ہے نا؟ تو جواب ہوگا کہ احمد فراز پشاور، جو کہ ہے آپ کا کہاں پاکستان میں، یعنی پشاور میں پیدا ہوئے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں کہ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ سوال نمبر 4 میں اسٹوڈنٹ کہ احمد فراز کس ادارہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ احمد فراز نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے۔ آگے ہے سوال نمبر 5 میں کہ اپنی موت سے کچھ ہی دنوں پہلے وہ بہار کے کس صوبے سے یعنی کس صوبے کے مشاعرہ میں تشریف لائے تھے؟ تو سیدھا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ احمد فراز اپنی موت سے کچھ ہی دن پہلے سن 2009 میں دربھنگا کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ کہاں؟ دربھنگا، جو بہار میں ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 6 میں ہے کہ احمد فراز کی شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ احمد فراز کی شاعری کے 12 مجموعے شائع ہوئے۔ سوال نمبر 7 میں اسٹوڈنٹ کی غزل عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ غزل عربی کے صنف قصیدہ سے کیا ہے ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 8 میں کہ جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ دکن کے کس شاعر کے ذریعہ اردو غزل شمال تک پہنچی، ہے نا؟ شمال مانے اتر، جنوب مانے دکن۔ تو سیدھا جواب ہوگا کہ دکن کے شاعر ولی دکنی کے ذریعہ اردو غزل شمال تک پہنچی۔ سوال نمبر 10 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ آگے ہے مختصر سوالات ما جوابات۔ یہاں ہے سوال نمبر 1 میں کہ احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ احمد فراز گھریلو ماحول ادبی اور شاعرانہ تھا، اسی ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں اور کم عمری میں ہی کیا ہے شعر و شاعری کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ شعر کہنے لگے تھے، اسی ماحول میں ان کی شاعری کا کیا ہے قوام تیار ہوا، وہیں سے ان کی شاعری میں رومانیت کے عناصر شامل ہوئے، یعنی شامل ہونے لگے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ احمد فراز کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر رومانی مزاج کے شاعر ہیں، ہے نا؟ احمد فراز جو ہے رومانی مزاج کے شاعر ہیں، یعنی گھریلو ماحولیات اس میں پیچیدہ ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ احمد فراز کی شاعری کا اصل محور کیا ہے نا؟ ڈھانچہ کیا ہے؟
تو سیدھا ہوگا کہ احمد فراز کے طالب علمی کے زمانے سے شعر و شاعری شروع کر دیا تھا اور یہ سلسلہ ان کی زندگی کے آخری لمحوں تک کیا جاری رہا، اور دو شعر و ادب میں احمد فراز کی ادبی شعری خدمات قابل قدر ہیں، یعنی ادبی شعری خدمات کیا ہے، قابل قدر ہیں، انہیں قدر کرنے کے قابل ہیں، کہ وہ اردو کے عالمی سطح کے شہرت یافتہ شاعر ہیں، ہے نا، عالمی سطح پر یعنی دنیاوی سطح پر کیا ہے شہرت یافتہ کیا ہے شاعر ہے، کہہ رہے ان کی شہرت و مقبولیت میں غزل گایوں نے بھی چار چاند لگایا۔ ان کی رومانی شاعری سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے حسن و جمال سے متاثر دکھائی دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حسن عشق ان کی شاعری کے محور ہیں، اور عوامی حلقے میں بھی ان کی رومانی شاعری بہت مقبول ہوئی۔ کس محور کے شاعر ہیں؟ یعنی حسن عشق کے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں کہ احمد فراز کی شاعری کس حلقے میں مقبول ہوئی؟ تو اسٹوڈنٹ سیدھا جواب ہوگا کہ رومانی مزاج کے شاعری کی وجہ سے احمد فراز کی شاعری عوامی حلقے میں مقبول ہوئی، یہاں تک کہ وہ اردو کے عالمی شہرت یافتہ شاعر تھے۔ ان کی شہرت و مقبولیت میں غزل گایوں نے بھی چار چاند لگا دیا، یہ ان سب باتوں کی وجہ سے ان کی کافی حوصلہ افزائی ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ سہل متنفع ہے نا، کیا ممتنع میں شعر کہنا اور اس انداز سے کہنا کہ عوام و خواص کے دلوں میں وہ اپنی جگہ بنا لیں، ایک بڑی بات ہے نا، یہ کام احمد فراز نے بڑی آسانی کے ساتھ کیا۔ ان کی بہت سی غزلیں ہے نا عام انداز کی ہونے کے باوجود عوام پسند ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خاص پسند بھی، اس لیے کہ ہر خاص و عام وہ بے حد کیا ہے، خاص و عام میں بے حد مقبول ہے، چاہے وہ آدمی کیا خاص ہو یا عام ہو، دونوں میں کیا مقبول ہے، یعنی پڑھے لکھے آدمی میں اور غیر پڑھے لکھے آدمی میں دونوں میں کیا ہے ان کے شعر و شاعری مقبول ہوئے۔ آگے سوال نمبر 4 میں کہ احمد فراز کی ادارت میں کون کون سے ماہنامے اور ہفتہ وار شائع ہوئے؟ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں ہے کہ احمد فراز ایک مشق شاعر تھے، شاعر کے ساتھ ساتھ ایک پختہ کار ادیب بھی تھے، خصوصاً صحافت سے خاصی دلچسپی رکھتے تھے، بہت سے رسائل و اخبارات کے اداراتی صفحات بھی لکھتے تھے، یعنی ادارہ کے طور پر کیا ہے مدیر ہونے کے طور پر وہ ادارتی صفحات بھی لکھتے تھے۔ آگے ہیں کہ چنانچہ اداریہ نویسی میں بھی مہارت رکھتے تھے، اپنی شاعرانہ مصروفیات کے باوجود اخبارات و رسائل میں بھی لکھتے رہتے تھے۔ آگے ہیں کہ ان کی متعدد ادارے ادبی و تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، اتنا ہی نہیں، انہوں نے کئی اہم ادبی و تحقیقی رسالوں کی ادارت بھی کی، چنانچہ ان کی ادارت میں ماہنامہ اشتیاق، داستان اور ہفتہ وار خادم ان کی بھی خادم بھی ان کی ادارت میں شامل ہے۔ کون کون؟ ایک ماہنامہ اشتیاق، دوسرا ماہنامہ اشتیاق، داستان اور ہفتہ وار خادم، یہ ان کی 3 ہیں، ہے نا ادارت۔ آگے ہیں سوال نمبر 5 میں کہ اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ کیسا رہا؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ دور حاضر میں مختلف ادبی اصناف میں کئی طرح کے تجربے کیے گئے ہیں، غزل جیسی نازک صنف شاعری میں بھی تجربے ہوئے ہیں اور آزاد غزلیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن جس طرح تمام تجربے کار کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ضروری نہیں تھا کہ آزاد غزل کا تجربہ بھی کامیاب ہوتا، اس لیے آزاد غزل کا تجربہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ یہ تجربہ ہستی تبدیلی کا تھا، کیا تھا؟ حیات تبدیلی کا تھا۔ کوشش کی گئی تھی کہ اس کی حیت یا شکل میں کسی قدر تبدیلی لائی جا سکے، یعنی چینجنگ لائی جا سکے، چاہے اس کے اسٹرکچر میں ہو یا لکھاوٹ میں ہو۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس تجربے کی ناکامی سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی حیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ آگے ہے سبق نمبر 31، اس میں پوچھا گیا اسٹوڈنٹ کہ مختصر ترین سوالات میں کہ حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سیدھا جواب ہوگا کہ حسن نعیم کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ حسن نعیم کا انتقال ممبئی میں سن 1991 عیسوی میں ہوا۔ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ آبجیکٹو میں بھی پوچھا جائے گا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں قلم توڑ کر لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ حسن نعیم کس ملازمت سے مستعفی ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ حسن نعیم
کیا ہے وزارت خارجہ کی ملازمت سے مستعفی ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے یعنی لگے ہوئے تھے؟ کہہ رہے حسن نعیم غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے عہدہ پر مامور تھے۔ آگے ہے مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ کہ حسن نعیم کی غزل گوئی کی خصوصیات مختصراً بیان کیجیے، ہے نا؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ حسن نعیم بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے، وہ نئے آہنگ کے شاعر تھے۔ انہوں نے غزل میں کئی جدید تجربات کیے، انہوں نے کلاسیکی شاعری کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا، چنانچہ غالب اور مومن کی شاعری کا بھی گہرا مطالعہ کیا، اور ان دونوں بزرگ شعراء کی زمین میں، ہے نا، شعراء کی زمین میں ہی بہت سی غزلیں کہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے تقلید نہیں کیا، یعنی اس کے پیروی نہیں کیا، ان کے طریقے پر نہیں چلا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اردو غزل گوئی میں اپنی ادارہ، ہے نا، الگ نکالی اور وہ جدید غزل کے ایک منفرد شاعر تھے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جدیدیت کی رسم سے اچھی طرح واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں کہیں کہیں احتجاج کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 2 میں کہ ان اشعار کی تشریح کیجیے۔ کیا ہے؟ قلب و جام حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ دوسرا مصرع ہے کہ فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، کہانی دل کی کوئی دل فگار ہو تو کہیں۔ تو اس کا تشریح ہے کہ پیش نظر شعر حسن نعیم کی زیر نصاب پہلی غزل سے ماخوذ ہے، اور اس غزل کا مطلع ہے کہ اس شعر میں شاعر نے حیات انسانی کی بے ثباتی کو پیش کیا ہے، یعنی زندگی، جو انسانی زندگی کی بے ثباتی یعنی لا غرض، ہے نا، بے غرض یعنی بے ثباتی کو پیش کیا ہے، اور بالواسطہ طور پر اپنی زندگی کی کم مائگی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ شاعر فرماتے ہیں کہ انسانی حسن و جمال وقتی چیز ہے نا۔ آج اگر کوئی جوان ہے، خوبصورت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا، یعنی جوان ہی رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جب کیا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا اور ان کا انتقال ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو کر موت کے منہ میں چلا جائے گا تو دل و جان میں صرف حسن کی گہرائیاں اور آ جائیں گی، اور انسان ایک ایسا وقتی سورج ہے جس کے مستقبل میں صرف کیا ہے پرچھائیاں ہی پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ اس طرح اس شعر سے شاعر کی مایوسی جھلکتی ہے کہ جس طریقے سے آج میرا شہرت ہے، میں فیمس ہوں، ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ رہوں گا، ایک دن ایسا آئے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ہے نا، یہ وقتی چیز ہے، وہی کرے۔ آگے ہے دوسرا مصرع کا تشریح کہ پیش نظر شعر حسن نعیم کی زیر نصاب دوسری غزل سے ماخوذ ہے، اور غزل کا مطلع ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنے دل کے داخلی کرب یعنی بے چینی اور رستے ہوئے زخموں کی عکاسی کیا ہے، ساتھ ہی یہ شعر شاعر کے مایوسی کی بھی خبر دیتا ہے۔ چنانچہ شاعر غم سے چور ہو کر یہ کہتا ہے کہ اے غم کی کہانی میں ہر شخص کو کیسے بیان کر سکتا ہوں، ہے نا، کہہ رہے کیسے بیان کر سکتا ہوں، آخر اس فسانہ غم کو کوئی سننے والا بھی ہو تو صحیح، اس لیے کہ کوئی زخمی دل ہی میرے دل کی کہانی کو سن سکتا ہے، یعنی زخمی دل جو میرا ہے، میرا زخمی دل کا کہانی کون سن سکتا ہے، جو اس کیا ہے، جو اس جس کیا ہے یہ بیماری یعنی یہ تکلیف جنہوں نے کیا ہے سہا ہے، یا جن کے اوپر یہ بات بیتی ہے، تو وہی میری بات کو سمجھ سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں سمجھیں گے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ زخمی دل ہی میرے دل کی کہانی سن سکتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی ذات سے متعلق انتہائی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ رہا اسٹوڈنٹ سبق نمبر 31۔ اب ہے یہ سبق نمبر 32۔ کہہ رہا مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ پروین شاکر کی تاریخ پیدائش، ہے نا، پروین شاکر جو ہے گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، یہ انہوں نے شعر نظم لکھے ہیں، اور بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، یہ دو شعر کون ہے پروین شاکر نے کہی ہے، انہی کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 1 میں پروین شاکر کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یعنی کب پیدا ہوئے؟ کہہ رہے پروین شاکر کی تاریخ پیدائش 14 نومبر سن 1952 عیسوی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ پروین شاکر کہاں پیدا ہوئی، تو سیدھا جواب ہوگا پروین شاکر کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ پروین شاکر کے اسلاف کا وطن کہاں ہے، یعنی بزرگوں کا وطن کہاں ہے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ پروین شاکر کے اسلاف کا وطن یعنی باپ دادا کا وطن ہندوستان کے لہریہ سرائے دربھنگا کے نزدیک محلہ چند پٹی تھا، ہے نا۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ پروین شاکر کے والد کا نام بتائیے۔
सीधा जवाब होगा कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। सवाल नंबर 5 में है कि परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ चले गए, यानी कहाँ गए। तो जवाब होगा कि हिजरत करके परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए थे। आगे है सवाल नंबर 6 में कि परवीन शाकिर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। तो सीधा जवाब होगा कि परवीन शाकिर की इब्तिदाई तालीम उसके बाद रज़िया गर्ल्स स्कूल में उनका दाखिला हुआ। सवाल नंबर 7 में है कि परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया। तो सीधा जवाब होगा परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा, वहाँ ऑप्शन होगा कि परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया। किसी में रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल होगा, किसी में क्या है कोई क्या है हिंदी मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल होगा, है ना। इस तरीके का ऑप्शन होगा। अगर आपको याद होगा तो वहाँ आप धीरे से टिक कर देंगे। सवाल नंबर 8 में है कि BA की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज से हासिल किया। तो सीधा जवाब होगा स्टूडेंट कि BA की तालीम परवीन शाकिर ने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से हासिल की। सवाल नंबर 9 में कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने किस किस क्या है सब्जेक्ट से MA किया। तो सीधा जवाब होगा कि कराची यूनिवर्सिटी से परवीन शाकिर ने अंग्रेज़ी और लिसानियात में MA किया। सवाल नंबर 10 में है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने किस सब्जेक्ट में MA किया। सीधा जवाब होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन शाकिर ने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया। आगे है मुख्तसर सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 में है कि परवीन शाकिर की सवानह पर 5 जुमले लिखिए, यानी उनकी हालात ज़िंदगी पर कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए उसके बारे में है। यहाँ है सीधा सा जवाब कि परवीन शाकिर सन 1992 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में पैदा हुए। वहीं वैसे उनके असलाफ का वतन हिंदुस्तान के सूबा बिहार के लहरिया सराय दरभंगा में था। उनके वालिद सैयद साकिब हुसैन खुद भी शायर थे और शायर तखल्लुस करते थे, क्या करते थे, शाकिर और इसी निस्बत से परवीन अपने नाम के साथ शाकिर लिखती थीं। तक़सीम हिंद के बाद यानी हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद साकिब हुसैन हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। तालीम से फरागत के बाद पाकिस्तान सिविल सर्विस के इम्तिहान में शामिल हुए और कामयाबी हासिल करके कलेक्टर का ओहदा हासिल किया और तरक्की करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हुए। आगे है सवाल नंबर 2 में कि अपनी याद से परवीन शाकिर का कोई एक शेर लिखिए। तो सीधा जवाब होगा परवीन शाकिर का एक शेर दर्ज झैल है कि जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई लहजे हो ऐसे शाम के नमनाम हो गए। यानी ये कह रहे हैं सवाल नंबर 3 में कि परवीन शाकिर की इज़्दिवाजी ज़िंदगी मुख्तसरन बयान कीजिए, यानी शादीशुदा ज़िंदगी। तो जवाब होगा कि परवीन शाकिर की शादी अपने खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर अली से हुई थी, लेकिन मियाँ बीवी की हैसियत से दोनों में जहनी हम आहंगी नहीं थी, यानी दोनों का जहन अलग अलग था। करंदरर असल दोनों के मिजाज में बड़ा फ़र्क था, इसलिए रिश्ता जल्द ही टूट गया। ज़ाहिर है कि यह अलमिया जहनी अदम तवाज़ुन की वजह से ही पैदा हुआ। इनसे एक लड़का भी पैदा हुआ जिसका नाम सैयद मुराद अली रखा गया। करबैरकैफ सन 1989 में जब एक साथ रहने की कोई सूरत बाकी नहीं रह गई तो परवीन शाकिर ने अपने शौहर डॉक्टर नसीर अली से तलाक ले लिया और शौहर से आज़ाद हो गई। सवाल नंबर 4 में है कि परवीन शाकिर की शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो सीधा जवाब होगा स्टूडेंट कि परवीन शाकिर की शख्सियत उर्दू शायरी में मोहताज तारुफ नहीं, वो जदीद गज़ल गोई में ख़वातीन शोरा की नुमाइंदगी करती हैं और सरखेल की हैसियत रखती हैं। वो बेहद नरम दिल खातून थी, उनके अंदर हमदर्दी के जज्बात कूट कूट कर भरे हुए थे। महज़ब हसास और बेहद ज़कीन भी थी, उनका मुताला भी वसी था। उन्हें निसाई तहरीक से भी वाबस्ता किया जा सकता है क्योंकि उनकी शायरी में औरतों के जज्बात बहुत ही शिद्दत के साथ और फितरी अंदाज में उभर कर सामने आए हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये था आपका सबक नंबर 32। अब यह है सबक नंबर 33, मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1 में है कि इरफान सिद्दीक़ का इंतकाल किस मरज़ की वजह से हुआ, किस बीमारी की वजह से हुआ। तो सीधा जवाब होगा कि इरफान सिद्दीक़ी का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर के मर्ज़ में हुआ, यानी बीमारी में। सवाल नंबर 2 में है कि इरफान सिद्दीक़ी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो सीधा जवाब होगा स्टूडेंट कि इरफान सिद्दीक़ी का इंतकाल लखनऊ में सन 2004 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 3 में है कि इरफान सिद्दीक़ी के मजमूए किस नाम से एक तौर पर शाये हुए। तो
تو سیدھا جواب ہوگا کہ عرفان صدیقی کے مجموعے دریا کے نام سے یکجا طور پر شائع ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ عرفان صدیقی ملازمت سے سبکدوش یعنی ریٹائر ہونے کے بعد کہاں سکونت پذیر ہوئے، یعنی کہاں سکونت اختیار کیے، کیا رہنے لگے مکمل طور پر؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ عرفان صدیقی ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد لکھنؤ میں سکونت پذیر ہوئے۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ عرفان صدیقی نے کالی داس کے ڈرامہ مالوی کا اگنی مترم کا ترجمہ کس نام سے کیا؟ تو سیدھا جواب ہوگا عرفان صدیقی نے کالی داس کے ڈرامہ مالوی کا اگنی مترم کا ترجمہ مالکا اور اگنی متر کے نام سے کیا ہے نا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا مختصر ترین سوالات نے سوال نمبر 33 تھا یہ سبق نمبر۔ اب یہ ہے سبق نمبر 34 مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ کرے ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ ظفر گورکھپوری کی پیدائش سن 1935 میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 میں ظفر گورکھپوری کی پیدائش کس ریاست یعنی اسٹیٹ میں ہوئی؟ تو سیدھا جواب ہوگا ظفر گورکھپوری کی پیدائش ریاست اتر پردیش میں ہوئی یعنی گورکھپور میں۔ آگے ہے ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت تجربے کا خوبصورت میلان ہے۔ بچوں کے لیے سوال نمبر 4 میں ہے کہ بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کے کون سے 2 مجموعے شائع ہوتے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کے 2 مجموعے شائع ہوئے، ان کا نام درج ذیل ہے۔ ایک ہے ناچ رے گڑیا اور ہے نا سچائیاں، دوسرا ہے نا۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ ظفر گورکھپوری نے کن ملکوں کا دورہ کیا؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ ظفر گورکھپوری نے امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے دورے کیے۔ آگے ہے مختصر سوالات ما جوابات۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ ظفر گورکھپوری کا کون سا دوہا آپ کو اچھا لگا اور کیوں؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ ظفر کے زیر نصاب دوہوں میں ان کا 6واں دوہا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جو اس طرح ہے: وہ لے آئے بازار سے سکھ کے لمحے چند، ہے نا، پیسوں سے ملتا کہیں جو من کا آنند، ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ دوہا مجھے اس لیے بہت زیادہ پسند ہے کہ اس میں شاعر نے زندگی کا بہت بڑا فلسفہ پیش کیا ہے۔ وہ یہ کہ پیسوں سے زندگی میں آرام و سکون حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، پیسوں سے صحت نہیں خریدی جا سکتی ہے، پیسوں سے نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے، پیسوں سے سکون نہیں خریدی جا سکتی ہے، یعنی پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ 5ویں دوہے میں شہروں کی بنواس سے شاعر کا کیا مراد ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ شہروں کے بنواس سے شاعر کا مراد یہ ہے کہ پہلے جو ہندوستان کا تصور یہ تھا کہ ہندوستان گاؤں کا دیش ہے، ملک کی 80% آبادی گاؤں میں بستی ہے، گاؤں میں ہرے بھرے درخت، جنگل اور سرسبز کھیتوں کے فصلیں ہیں، لیکن اب گاؤں کے درخت تیزی سے کٹ رہے ہیں اور اس کی جگہ پر شہر آباد ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ درختوں کے کٹنے کی وجہ سے گاؤں کی ہریالی ختم ہو رہی ہے اور شاعر کو مجبوراً شہر میں رہائش اختیار کرنا پڑا، ہے نا، اب یہ سایہ میں کیا بیٹھنے کے لیے کوئی درخت ابھی نہیں ملتا ہے، اسی وجہ سے شاعر نے شہروں کا بنواس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں کہ پیڑ پر کلہاڑی گرنے سے شاعر کس طرح لہولہان ہوا؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ پیڑ پر کلہاڑی گرنے سے شاعر اس لیے لہولہان ہو جاتا ہے کہ پیڑوں اور درختوں کا وجود انسانی معاشرہ اور اس کی صحت مندی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پیڑوں کی وجہ سے آب و ہوا اور موسم متوازن رہتا ہے، پیڑوں کے ذریعہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو لے کر اسے صاف کر کے یعنی آکسیجن جیسی صاف ہوا ملتی ہے، جس سے معاشرے کی آب و ہوا اور موسم صاف ستھری اور متوازن رہتی ہے، اور پیڑوں کے کٹ جانے سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیڑوں کا پر کلہاڑی گرتے ہیں تو شاعر لہولہان ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 میں اسٹوڈنٹ کہ بچوں کے ٹی وی زیادہ دیکھنے پر شاعر کیوں دکھی ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ بچوں کے زیادہ ٹی وی دیکھنے پر شاعر اس لیے دکھی ہے کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا، دیکھنے کی وجہ سے بچے تو خوش ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان کی دلچسپی بھی ٹی وی سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس تناسب میں بچوں کی ٹی وی سے دلچسپی بڑھتی ہے، اسی تناسب میں پڑھائی سے ان کی دلچسپی گھٹتی چلی جاتی ہے۔ پہلے تو ٹی وی تھے اور اب کیا ہے، موبائل آ گیا ہے، کہہ رہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتابوں سے بھی بچوں کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے، اس لیے کتابوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ کتابوں کی قدردانی کتابوں کے مطالعے سے ہے نا، جب کتاب کو کوئی
پڑھے گا ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ کتابیں کیا ہے بیوہ ہو جائیں گی. شاعر کو اسی بات کا دکھ ہے. سوال نمبر 5 میں ہے اسٹوڈنٹ جو آج کا یہ آخری کوشچن ہے کہ کمپیوٹر سے ہمیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے. سیدھا جواب ہوگا کہ کمپیوٹر سے ہمیں یہ نقصان پہنچ رہا ہے کہ چاہے کمپیوٹر بولیے یا پھر کیا موبائل بولیے، کمپیوٹر کے ایجاد سے ہمارے سماج کا پورا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا ہے. کمپیوٹر کے مختلف پروگراموں کو دیکھنے کے لیے ہم اس قدر مصروف ہیں کہ ہمیں وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا. یعنی جس طریقے سے آج پوری رات موبائل میں ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں اور کیا پوری رات یوں ہی بیت جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. ابھی ہم لگتا ہے ابھی کیا شام ہی ہے نا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس قدر مصروف ہیں کہ ہمیں وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت شام ہوئی، رات کیسے گزری یعنی گزر گئی، اور اس کم وقت میں اور کس وقت صبح نمودار ہوا. نتیجہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کمپیوٹر کے برے اثرات ہمارے صحت اور سماجی قدروں پر پڑ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہماری اخلاقی قدریں بھی رفتہ رفتہ پامال ہو رہی ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آج کا آپ کے سبق کا آخری کوشچن. اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اسٹوڈنٹ یہ 2-3 سبق اور رہ گیا ہے، اس کے بعد میں کتاب روشنی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. روشنی کتاب کا سبجیکٹو مکمل ہونے کے بعد پھر میں آبجیکٹو شروع کروں گا. تو چلیے اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.